رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. تمام تک تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، تمجیدات اللہ احکم الحاکمین رب کبریا رب ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص اور مختص ہے. درود و سلام پیغمبر دو جہان، پیغمبر رحمت، سرور کونین، سید الثقلین، سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین حضرات، یہ ماہ ربیع الاول جس مہینے میں پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، ولادت باسعادت ہے، اور ولادت کی خوشی بھی ہے. ہر اس شخص کو ولادت کی خوشی ہے جو پیغمبر علیہ السلام کو نبی مانتا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کو مانتا ہے، اسلام کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، اللہ کے احکام کو مانتا ہے. اس شخص کو خوشی ہے. اور پیغمبر علیہ السلام کے اپنے خاندان کو بھی خوشی تھی، چچاؤں کو خوشی تھی، اور قریش والے سب جو ہیں خوش تھے، دادا خوش تھے. اور دادا عبد المطلب نے پیغمبر علیہ السلام کا نام بھی خود رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ماہ ربیع الاول میں موسم بہار تھا، صبح کا دن تھا، ہر طرف خوشی خوشی تھی. صرف انسانوں کی نہیں بلکہ پوری کائنات کی ہر چیز کو خوشی تھی کہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف لا چکے ہیں. اور 9 ربیع الاول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے. تو ماہ ربیع الاول میں جو ہم پیغمبر علیہ السلام کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، تو آیا یہ خوشی ٹھیک ہے، درست ہے، اسلام میں جائز ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اگر تو قرآن اس کی اجازت دیتا ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، سنت اس کی اجازت دیتی ہے، پیغمبر اس کی اجازت دیتے ہیں، اور تمام تر انبیاء کی ولادت کی خوشی منائی گئی ہے. پیغمبر آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں، اپنے صحابہ کو حکم دیتے ہیں. اگر صحابہ نے یہ خوشی اپنے اپنے دور میں منائی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے. اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ان کی خلافت ہے، اور یہ سلسلہ تسلسل چلا آیا ہے۔ اور اسی طرح تابعین اعظام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بعد ہیں، تابعین کے بعد تبع تابعین ہیں، پھر تبع تابعین کے بعد محدثین اعظام کا دور ہے، محدثین کے بعد ائمہ کرام کا دور ہے۔ تو دیکھیے پورے تسلسل کے ساتھ کیا یہ خوشی منائی جاتی رہی ہے تو ہم منا سکتے ہیں۔ اگر پورے تسلسل کے ساتھ خوشی نہیں منائے گی ولادت کی تو ہم خوشی نہیں مناتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ جس کی خوشی منائی جا رہی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوشی کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہماری خوشی کس طریقے سے ہے، ہماری خوشی اسلام سے بالکل ہٹ کے ہے، اسلام کے خلاف ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، پوری شریعت کے خلاف ہے۔ کیا خوشی کا معیار ایسے ہوتا ہے جس طرح ہم خوشی مناتے ہیں؟ کیا جھنڈیاں لگانے سے، جلوس نکالنے سے اور نعت خوانیاں کرنے سے، تقریریں اور تحریریں کرنے سے کیا خوشی منانے کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ ایسے خوشی منانے کا حق ادا نہیں ہوتا، بلکہ ہم الٹا نقصان میں جاتے ہیں، مجرم ہو رہے ہوتے ہیں، اسلام کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، بدعات پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے اسلام کے مزاج کو سمجھیے، اسلام کے معیار کو دیکھیے، قرآن کو دیکھیے۔ اللہ کا ملاکمین نے آذان کا حکم دیا، اور پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا کے ہر خطے میں آذان ہوتی ہے۔ جو آذان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھلائی، اور جو مؤذن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی، اور صحابی حضرت ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سکھلائی، عبداللہ بن ام مکتوم کو، تو وہ بھی اذان دیتے تھے، اور اسی طرح اور بھی کئی صحابی تھے وہ اذان دیتے۔ تو جو طریقہ اذان کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، اگر اس میں ہم کمی بیشی کریں گے تو گویا کہ ہم پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو طریقہ نماز کا پیغمبر علیہ السلام نے سکھایا وہی طریقہ نماز کا چلے گا۔ اگر ہم اس میں کمی بیشی کریں گے، اپنی طرف سے کوئی ملاوٹیں کریں گے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی خلاف ورزی کریں گے۔ ہم جشن تو مناتے ہیں بڑی خوشی سے، دھوم دھام سے، اور پھر وہیں پہ کھڑے نعرے بازیاں، اور پھر عقیدہ بھی دیکھ لیں عقیدہ کیسا ہے، یہ خوشی کا اظہار کیسے ہے کہ ایک شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت بھی رکھتا ہے، محبت بھی رکھتا ہے، اور پورا سال نماز بھی نہیں پڑھتا۔ یہ خوشی کا معیار ہے۔ اور نعت خواں جو اسٹیج کی زینت بنا ہوا ہے، چڑھا ہوا ہے، اس کے چہرے پہ سنت رسول ہی نہیں ہے، داڑھی ہی نہیں ہے، وہ محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہا ہے۔ اور پھر عقیدہ یہ ہے، نوٹ کر لو، عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں، یہ عقیدہ ہے۔ پھر اوپر سے کہا جا رہا ہے کہ آمد رسول، آمد رسول،
جب عقیدہ یہ بنایا ہوا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر ہیں، تو پھر آمد کہاں سے ہو رہی ہے؟ کہاں سے آمد ہو رہی ہے؟ پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت اس سے بھی بڑھ کے ہو رہی ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر ہیں، اور اونچی اونچی بلند آواز سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں۔ بھئی اگر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، آمد کہاں سے ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے میں موجود ہیں، پھر بے ادبی اتنی ہو رہی ہے کہ اونچے اونچے نعرے بازیاں لگا رہے ہیں۔ قرآن کی آیت اترتی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ایک قدم بھی نہیں بڑھانا۔ لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند بھی نہیں کرنا۔ اب صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں یہ آیت اتر چکی ہے، میری تو آواز اتنی بلند ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ اونچی ہو جاتی ہے۔ گھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ شاید میں منافق ہو گیا ہوں۔ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ ایک صحابی کا یہ عمل ہے، یہ باتیں ہیں، کیا وہ واقعتاً ایسے ہو گیا؟ اس کی آواز بلند ہے، جبکہ حکم ہے لا ترفعوا اصواتکم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی تو قدرتی طور پہ آواز بلند ہے، اللہ نے اسے بلند آواز دی ہے، یہ معاملہ نہیں ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں کتنی بلند آوازیں لگائے جا رہے ہیں، اور یہ محبت کا اور عقیدت کا معیار نہیں ہے۔ عقیدت کا معیار وہی ہے جو ہمیں سنت دے گی، حدیث دے گی، قرآن دے گا، شریعت دے گی، وہ سنت کا، وہ محبت کا معیار ہوگا۔ تو ہم نے جشن نہیں منانا بلکہ ہم نے مشن منانا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کا جو مشن تھا وہ لا الہ الا اللہ تھا، اور مشن قرآن تھا، مشن حدیث تھی، مشن سنت تھی، مشن اطاعت تھی، مشن فرما برداری تھی، مشن توحید تھا، اور صحیح منہج تھا، صحیح دعوت تھی، قرآن اور حدیث کی دعوت تھی، یہ مشن تھا۔ ذرا ہم غور کریں ہمارا شمار کن لوگوں میں ہے؟ یہ صرف جشن منانے والوں میں ہے یا مشن منانے والوں میں ہے؟ کیا ہم قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں؟ کتنے کرتے ہیں؟ کیا ہم قرآن اور سنت کو سمجھتے ہیں، اس میں تدبر کرتے ہیں، غور اور فکر کرتے ہیں، اپنے ایمان کو بڑھاتے ہیں، توکل علی اللہ ہمارا بڑھتا ہے؟ اگر یہ سب چیزیں ہیں تو ہم مشن پہ ہیں، اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو ہم مشن پہ نہیں، جشن پہ ہیں، اور جشن منانے والے خسارے میں۔ دیکھیں اسلام میں خوشی ہے، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا دن قرار دیا ہے۔ سارے مسلمان جمع ہوتے ہیں اور خوشی کا اظہار بھی ہوتا ہے، اللہ کی عبادت بھی ہوتی ہے۔ اور پھر شریعت میں 2 عیدیں مقرر کی ہیں، عید الاضحیٰ، عید الفطر۔ یہ 2 عیدیں اسلام میں ہیں، تیسری چوتھی اسلام میں کوئی نہیں ہے، باقی جتنی مرضی عیدیں بنا لیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اچھا یہ دیکھیں جو عید کا دن ہے، اب شریعت نے اجازت دی ہے
کہ نماز عید الاضحیٰ پڑھنی ہے، نماز عید الاضحیٰ کے بعد قربانی کرنی ہے، پہلے بھی نہیں کرنی، تو کیا ہم عید الفطر پڑھ کے قربانی کرتے ہیں؟ کرنی تو ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر، کیا ہم عید الفطر میں قربانی کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ شریعت نے اس عید کے موقع پر اجازت نہیں دی، اجازت عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہے، اور عید کی نماز بھی پڑھتے ہیں، شریعت کا حکم ہے۔ یہ جو تیسری عید بنائی ہے، اور کس نام پہ بنائی ہے؟ عید میلاد النبی، خوشی کا دن عید ہے میلاد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی سب کو ہے، لیکن عید کہاں سے آ گئی ہے؟ اسلام میں تو 2 عیدیں ہیں، تیسری عید ہے ہی نہیں۔ پھر اسلام میں جو عیدیں ہیں اس کی تو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، اس کی کہاں نماز ہے؟ پھر اس کی تو اطلاع بھی ہوتی ہے، اللہ کم الحاکمین کی طرف سے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ عید ہے، شریعت بتا بھی دیتی ہے، تو اس کے بارے میں تو شریعت نے نہیں بتایا۔ تو اگر ہم مشن کو چھوڑ کے جشن کی طرف جائیں گے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے، اور صرف ایک دن کو خاص کر لینا یہ شریعت میں درست نہیں ہے۔ ہاں شریعت نے مقرر کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں شریعت میں ماہ ذوالقعدہ ہے، ماہ محرم ہے، ماہ ذوالحج ہے، ماہ صیام ہے، رمضان المبارک ہے، اس کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں شریعت میں، سب لوگوں کو پتہ ہے۔ یہ مقدس مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، ان کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اب دکھائیں، جشن منانے والے اتنا دکھا دیں کہ ماہ ربیع الاول کی کتنی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ماہ ربیع الاول کی کوئی فضیلت بیان ہوئی ہے؟ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ روزے کی فضیلت ہے، قیام کی فضیلت ہے، لیلۃ القدر کی فضیلت ہے، بیت اللہ کی فضیلت ہے، نماز تہجد کی فضیلت ہے، اذان کی فضیلت ہے، نماز کی ہے۔ ماہ ربیع الاول کی کہاں ہے؟ یا خاص 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اور تاریخ میں بھی اختلاف ہے۔ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، ولادت کا دن نہیں ہے۔ کسی نے ولادت 9 اور کسی نے 8 اور کسی نے 12 لکھا ہے، اختلاف ہے ولادت میں، لیکن وفات میں اختلاف نہیں ہے۔ اچھا میں صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا، اگر مان لیا جائے کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن بھی ہے، دونوں ایک دن میں جمع ہو گئے، مجھے بتاؤ جب ایک دن میں 2 چیزیں جمع ہو جائیں، خوشی بھی اور غمی بھی دونوں جمع ہو جائیں، تو خوشی غالب آتی ہے یا غمی غالب آتی ہے؟ اگر آپ کے اہل و عیال میں، خاندان میں کسی کی ولادت ہوئی ہے اور اس کی خوشی سالہ سال سے منائی جا رہی ہے، اور جس دن پیدا ہوا تھا اسی دن کو، اسی تاریخ کو اس کی وفات ہوتی ہے، تو کیا آئندہ بھی وفات کا دن منایا جائے گا یا ولادت کا منایا جائے گا؟ خوشی کا دن منایا جائے گا یا غمی کا منایا جائے گا؟ تو یقینی بات ہے غمی کا دن منایا جائے گا، خوشی کا دن نہیں منایا جائے گا۔ 12 ربیع الاول کو پیغمبر علیہ السلام کی وفات کا دن ہے، پیغمبر علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، صحابہ کو پتہ چل چکا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے کھڑے ہیں کہ آج جس نے یہ کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، میں اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ صحابہ کی یہ کیفیت ہے، اور ہم ہیں کہ اس دن جشن منا رہے ہیں۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اتنی زار و کتاب رو رہی ہیں، اتنی زار و کتاب رو رہی ہیں کہ اللہ یہ آج کا دن، جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اگر یہ دن پہاڑوں کے اوپر بھی آ جاتا وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اگر یہی حالات دن اور رات کے اوپر آ جاتے، دن بھی تاریک ہو جاتا، اندھیرے سے بدل جاتا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہی ہیں، اے ابا جان، آج کے بعد جبرائیل امین نہیں آئے گا۔ جبرائیل امین وحی لے کے آتے تھے، آج کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، آج کے بعد ہمارے گھروں میں جبرائیل امین نہیں آئیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں دفن کر دیا جاتا ہے تو صحابہ سے پوچھتی ہے کہ تم نے کیسے گوارا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنی مٹی ڈال کے آ گئے؟ صحابہ نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہم تو بے ہوش تھے، بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ اور دیکھیں اتنا غم تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلام کے لیے مارے کھائی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی تھی کہ کبھی ادھر ادھر ہوئے نہیں، چھوڑا نہیں۔ ایک وقت تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کے بعد چھوڑ کے چلے گئے، عرصہ دراز کے بعد آتے ہیں حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے بلال، وقت گزر چکا ہے، یہ کان ترس رہے ہیں تیری آواز کو، آج وہ اذان تو سنا دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان شروع کرتے ہیں۔ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پہ پہنچتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم برداشت نہیں ہوتا، اور ہم ہیں پوری شریعت کو چھوڑ کے، پوری شریعت کو چھوڑ کے، پورے اسلام کی مخالفت کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے، تمام انبیاء کے مشن کو چھوڑ کے ہم جشن کی طرف جا رہے ہیں۔ جو مشن تھا اس مشن کو ہم بھول گئے ہیں۔ مشن قرآن تھا، ہم قرآن کے قریب ہی نہیں آتے، کہتے ہیں قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن پڑھنے سے گمراہ کون ہوتا ہے؟ ہدایت کی طرف آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن ہی اترا تھا نا، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نصیحت ہے۔ اگر مرتے وقت باپ نصیحت کر کے جائے تو پلے باندھ لیتے ہیں، کوئی بڑا پیر صاحب ہمارے گھروں میں آ جائے، وہ نصیحت کر کے جائے تو غور سے سنتے ہیں۔ جو نصیحت اللہ کی طرف سے آئی ہے کبھی ہم نے اس کو بھی سنا؟ قد جاءتکم موعظہ، یہ ایسی نصیحت آئی ہے، جامع نصیحت آئی ہے، جو اس کے قریب ہوتا ہے یہ اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہے، اس کے عقائد کو بدل دیتی ہے، اس کے نظریات کو بدل دیتی ہے۔ ذرا قرآن کے قریب آئیں تو صحیح، اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی، توحید ملے گی، اسلام ملے گا، سب کچھ ملے گا۔
اگر اللہ سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں، شریعت سے دور ہیں، توحید سے دور ہیں، تو پھر شرک ملے گا، قرآن تو نہیں ملے گا، توحید نہیں ملے گی، سنت نہیں ملے گی، پھر بدعات ہی ملیں گی۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے قرآن کے ساتھ جڑنا چاہیے، جو مشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اس کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام نے جس چیز کا حکم دے دیا وہ چیز مان لینی چاہیے، اور یہی سب سے بڑا مشن ہے، اور جس چیز سے شریعت مطہرہ نے روک دیا اس سے رک جانا چاہیے، یہ سب سے بڑا مشن ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا یہ تمام انبیاء کا مشن ہے۔ ہم تو کبھی اپنا جائزہ ہی نہیں لیتے۔ اگر 50-60 سالہ زندگی ہے، 50-60 سالہ زندگی کے لیے دنیا کا سارا سرمایہ لگا کے گھر، کاروبار، گاڑیاں سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو شریعت نے بتلا دیا یہ تو 50 سالہ زندگی ہے، اور آنے والا دن جو ہے 50,000 سال کا ایک ہوگا۔ 50 سالہ نہیں، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا حساب و کتاب کا۔ جس دن حساب و کتاب ہوگا دنیا پریشان نظر آئے گی کہ جلدی حساب کتاب شروع ہو جائے، فیصلہ ہو جائے، گرمی کی شدت ہے، برداشت نہیں ہو رہی، اور تمام انبیاء کی طرف امتیں جائیں گی۔ بالآخر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو لے کے جائیں گے، شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ کریں گے، امت کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ کب جائیں گے جنت میں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پہ چلیں گے تو جنت میں جائیں گے۔ اگر مشن پہ نہیں چلیں گے، جشن مناتے پھریں گے، جشن پہ چلیں گے، تو پھر قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے چلے جانے کے بعد دین کو بدل دیا تھا، اپنی من مرضی کی تھی، خواہشات کی پیروی کی تھی، نئے نئے مسئلے ایجاد کیے تھے، ان کو دین سمجھ کے اپناتے رہے ہیں، آج وہ دور ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو جائیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض کوثر سے بھی دور ہو جائیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بھی دور ہو جائیں۔ آج منائیں، ایک جشن نہیں، ہزاروں جشن منائیں۔ کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت آئے گی، ان امتی یأتون یوم القیامت غرا محجلین من اثر الوضوء، میں اپنی امت کو پہچان لوں گا وضو کے آثار سے، ان کی پیشانیاں چمکتی ہوں گی۔ کچھ لوگ آ جائیں گے میرے پاس، پہنچ جائیں گے حوض پہ، اور کچھ لوگوں کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ تو میری امت ہے۔ فرشتے جواب دیں گے امت آپ کی ہے، لیکن آپ کی شریعت کو ماننے والے نہیں ہیں، آپ کی شریعت کے مخالفت کرنے والے ہیں۔ آج کر لیں جتنی مرضی مخالفت کر لیں، من مرضیاں کر لیں، نیکی کا معیار وہ ہوتا ہے جو شریعت نے بتلایا ہے۔ اگر شریعت میں وہ معیار نہیں ہے تو کام جتنا مرضی اچھا ہو جائے وہ شریعت نہیں ہو سکتا، اس کا ثواب نہیں مل سکتا، اجر نہیں مل سکتا۔ ایک صحابی رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں غزوہ کے اوپر کہ جو اس غزوہ میں شامل ہونا ہے۔ وہ صحابی دیکھیں قافلے کو روانہ کرتا ہے اور خود قافلے کے پیچھے رہ جاتا ہے۔ سوچ دیکھیں، سوچ اچھی ہے۔ سوچ کیا ہے کہ قافلہ پہنچے گا، میرے پاس سواری بھی ہے، وقت بھی ہے، میں قافلے تک جلدی پہنچ بھی سکتا ہوں،
لیکن رکا اس لیے ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی پڑھ لوں، جمعہ بھی پڑھ لوں۔ نیت تو اچھی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے، لیکن ایک طرف یہ تو دیکھنا تھا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے نا کہ روانہ ہو جائے۔ جب ملاقات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم گئے نہیں، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ امید کر کے آپ کے پاس ہیں ابھی چلا جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو گئے، میرا حکم کیوں نہیں مانا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، عرش پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے۔ جو شریعت کا حکم آ جائے وہ فوری طور پہ مان لینا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی شخص جہاں ہے وہیں پہ بیٹھ جائے۔ وہ ابھی آ رہے تھے، ایک قدم اندر ایک باہر، دروازے میں بیٹھ گئے۔ کیا تھی یہ؟ اطاعت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری تھی، وہیں پہ بیٹھ گئے۔ یہ نہیں کہا کہ حکم کس کا ہے، چند قدم آگے چلوں پیچھے بیٹھوں کیا فرق پڑتا ہے، نہ۔ ہماری نجات اتباع میں ہے، ہماری نجات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ گویا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نکل جائے اس کے اعمال سارے برباد ہیں، چاہے وہ دین سمجھ کے کرتا رہے، شریعت سمجھ کے کرتا رہے، اجر اور ثواب سمجھ کے کرتا رہے، مگر وہ اجر اور ثواب نہیں ہے۔ آج کہا جاتا ہے بھئی کام تو اچھا ہے، بدعت ہے تو کیا ہو گیا، بدعت حسنہ ہے۔ اور بدعت حسنہ کہاں سے آ گئی ہے؟ کیا شریعت نے مقرر کی ہے بدعت حسنہ؟ یہ میرے اور آپ کے خود کے بنائے ہوئے اصول ہیں، اور یہ اصول ہم نے شریعت کے ساتھ ٹچ کیے ہیں، شریعت کے ساتھ ٹکرائے ہیں۔ اگر شریعت کے موافق نہیں آ رہے، ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا ہے مگر اپنے اصولوں کو نہیں چھوڑا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو اصول ہے، جو قانون ہے، قوانین ہیں، اگر شریعت کے مطابق ہیں تو عمل کر لو، ورنہ قانون اصول کو چھوڑ دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لو، اتباع کر لو، اسی میں ہماری نجات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شفاعت کرنی ہے، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چہرہ دکھانا ہے، اور چہرہ بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں داڑھی رکھتے ہیں لیکن مشن سمجھ کے نہیں رکھتے، وہ تو آج کا رسم و رواج اور فیشن سمجھ کے رکھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے نہیں رکھیں۔ تو ہماری نجات سنت میں ہے، ہماری نجات شریعت میں ہے، ہماری نجات توحید میں ہے، ہماری نجات قرآن میں ہے، ہماری نجات حدیث میں ہے، ہماری نجات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے، ہماری نجات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری میں ہے۔ فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اتباع اس کی کرنی ہے جو وحی الہی ہے، شریعت ہے۔ اگر وحی الہی اور شریعت کی اتباع نہیں کرنی، دوسرے طریقوں کے شیاطین کے راستوں کی جتنی مرضی اطاعت کر لو، اتباع کر لو، نجات نہیں ہے۔ سامعین، دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت سمجھنے، اس کے مطابق عمل کی توفیق